نعمتیں ہیں خبروں کی صورت میں، ان کو سن کے ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ پروردگار عالم نے ہمیں اتنا جاننے والا بنا کے رکھا ہے۔ کیا حال ہے؟ کچھ ترجموں کے اندر جو ساتھی مجھے سماعت فرما رہے تھے تو ان کو پتہ ہوگا کہ میں نے ایک عنوان قرآن مجید میں سے اپنے سامعین کے لیے چنا ہوا تھا، اور وہ عنوان یہ تھا کہ انسانوں کی بستی میں انسانوں کو سمجھنے کے لیے عہدے اور ذمہ داریوں کی گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ نے ہمیں کون کون سے عہدے عطا فرمائے ہیں اور اس کے تحت ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ تو میں نے آپ کو ایک پہلا عہدہ اس سے متعارف کروایا تھا، اور وہ ہے خلیفۃ اللہ فی الارض، انسان کا زمین پہ اللہ کا خلیفہ ہونا، یہ ایک عہدہ تھا۔ اس عہدے پہ تقریباً تمام انسان فائز ہیں اگر وہ اس کی قدردانی کرے تو، یعنی ممانعت نہیں ہے اللہ کی طرف، اور ان کو اللہ نے یہ عہدہ عطا فرمایا ہے۔ اسی عہدے کے تحت اللہ نے آدم کے تمام بچوں کو عزت عطا فرمائی ہے اس دنیا میں، کہ اگر وہ اللہ کو نہ بھی مانے تب بھی یہ دنیا ان کی عزت کرتی ہے، تب بھی اس کائنات کے جو نظم ہے وہ اس کی عزت اور اکرام کرتے ہیں۔ ایک تو بتائیں کہ جمعہ 2:30 بجے ہے، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، اچھا، تب بھی جو ہے وہ عزت اور اکرام کرتے ہیں۔ جیسے قرآن میں نے آپ کو اس کے لیے قرآنی آیات سے واقفیت بڑی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ وہ پھر گفتگو کا حسن بتا دیتی ہے کہ یہ موضوع جو ہے وہ کہاں سے چل رہا ہے۔ اور میں نے اپنے سامعین کو یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ نے ہمیں چند آیات کی بڑی حسین فرما برداری عطا فرمائی ہے، اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کی قرآن کے ساتھ بہت محبت ہے۔ جیسے اگر ایک آیت آپ سنیں اور آیت کا ٹکڑا سنیں اور اس میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ حج اور عمرہ کرو، اتموا الحج والعمرۃ للہ، یعنی حج اور عمرے کی تکمیل کرو، اس کا اہتمام کرو اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے۔ تو آپ نے اور میں نے دیکھا ہوگا کہ اس آیت پہ لبیک کہتے ہوئے ہر سال تقریباً 40 لاکھ بندہ بے شمار پیسے خرچ کر کے اپنا وقت نکال کے وہ حج کے میدانوں میں پہنچا ہوا ہوتا ہے، اور یہ دیوانگی کا عالم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کوئی کاروبار نہیں ہوتا، ایک مکان بنا ہوا ہے، اس کے چکر لگانے ہیں، کعبے کا طواف ہے، اور چند میدان بنے ہوئے، یہ تو مکان میں نے کہا، چند میدان بنے ہوئے ہیں، مینا، مزدلفہ، عرفات، اس میں جا کے 5 دن بیٹھے رہنا ہے اور کوئی کام نہیں، اور 1-2 نشان بنے ہوئے ہیں، ان کو پتھر اٹھا کے مارنا ہے۔ نہ یہ کاروبار ہے، نہ یہ کوئی اور کوئی ورزش ہے، نہ کوئی اور کوئی اتنی زبردست چیز ہو کہ بندہ کہے کہ بڑی کھیلنے کی چیز ہے، لیکن اس کام کو کرنے کے لیے اور دیوانے جو ہیں وہ پچھلے سال پاکستان سے 1.5-2 لاکھ لوگ گئے ہوں گے، پاکستان کا حصہ 39 لاکھ میں 1.5-2 لاکھ سالانہ ہے۔ پاکستان دوسرا بڑا ملک ہے جہاں پہ یہاں سے دیوانے چن کے اللہ ہر سال پہنچ جاتا ہے۔ کوٹا ہوتا ہے حکومت کے پاس، اس حکومت کا ایک کوٹا ہوتا ہے، یعنی اس سے زیادہ لوگ نہیں بھیجے جا سکتے، پورا اندازی کرنی پڑتی ہے کہ کون جائے گا۔ اور پچھلے سال 4-4.5 لاکھ بھی بندہ بھر کے جتنا کوٹا تھا اتنے لوگ گئے ہوئے تھے۔ یہ انڈیا سے بھی نکلے لوگ، بنگلہ دیش سے بھی نکلے، ملیشیا سے بھی، انڈونیشیا سے بھی، دنیا وہاں پہنچی۔ پر میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آخر یہ دیوانے ہم ہی سے قبول کیے گئے۔ 1.5 لاکھ سمجھے پاکستان کا حصہ ہوگا، چونکہ مجھے بالکل تعداد پتہ نہیں ہے، اس لیے میں تو لیکن لاکھوں سے اوپر ہی ہے، 2 لاکھ سے کم ہے، لاکھ سے اوپر ہے جو پاکستان کا کوٹا ہے، کتنے حاجی وہاں جائیں گے۔ تو مقصد چونکہ
وہ الگ بتانا نہیں ہے، مقصد کوئی بات جو ہے اس کو مل کے کرنا ہے۔